اسی طرح اگر محمد علی جناح کا تھا تو کوئی بات نہیں، لیکن اس کے بعد جو حالات کا ارتقا ہوا ہے، جس رنگ پر بڑھے ہیں، پھر ان ساری حقیقتوں کو جو ہے نظر انداز کرنا کیسے ممکن ہوگا؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 100 کوٹیشنز ہیں، اور یہ کتاب اب چھپ رہی ہے ہماری انشاءاللہ تعالی۔ ویسے تو ہم نے پہلے شائع کی تھی تو وہ اب آؤٹ آف پرنٹ ہے، جس میں کہ ہم نے ان اقتباسات کو جمع کیا تھا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو۔ دیکھیے سب سے پہلے سنیے، یہ 1938 میں قائد اعظم کہہ رہے ہیں، گیا بہار کا ایک شعر ہے، صوبہ بہار، وہاں انہوں نے مسلم لیگ کا جھنڈا لہرایا 1938 میں، and کہا this is the flag of Islam, flag of Islam, for you cannot separate the Muslim League from Islam. Many people misunderstand us when we talk of Islam, particularly our Hindu friends. When we say this flag is the flag of Islam, they think we are introducing religion into politics, a fact of which we are proud. ہندو ہم پر الزام لگا رہے ہیں کہ تم سیاست میں مذہب کو داخل کر رہے ہو، ہاں ہمیں تو اس پر فخر ہے۔ اندازہ کیجیے، یہ وہ سیکولر ذہن بول رہا۔ اس کی بات سن لیجئے، Islam gives us a complete code. It is not only religion, but it contains laws, philosophy, politics. It contains everything that matters to a man from morning to night. When we talk of Islam, we take it as an all-embracing word. We do not mean any ill will. The foundation of our Islamic code is that we stand for liberty, equality and fraternity. دوسرا ہے یہ ایڈریس ہے، یہ 6 مارچ کا ہے 1946 کا۔ Let us go back to our holy book, the Quran. Let us revert to the Hadith. یہ بھی نوٹ کر دیجیے، قائد اعظم کو منکرین حدیث کے ضمن میں نہیں لایا جا سکتا، جیسے کہ غلام احمد پرویز، علامہ اقبال اور قائد اعظم دونوں کے بارے میں یہ بات جو ہے غلط طور پر پھیلاتے رہے۔ Let us go back to our holy book, the Quran. Let us revert to the Hadith and the great traditions of Islam, which have everything in them for our guidance, if we correctly interpret them and follow our great holy book, the Quran. اب میں آپ کو چند صرف عنوان دوں گا۔ 6 جون کو فرماتے ہیں مسلم لیگ کا جھنڈا نبی اکرم کا جھنڈا ہے، 6 جون سن 38۔ 22 جون کو فرماتے ہیں سن 38 اسلام کا قانون دنیا کا بہترین قانون ہے۔ 8 اپریل 39 ملت اسلامیہ عالمی ہے۔ 7 اگست 39 میں اول و آخر مسلمان ہوں۔ 9 نومبر 39 مغربی جمہوریت کے نقائص۔ 14 نومبر 39 انسان خلیفۃ اللہ ہے۔ 9 مارچ 39 ہندو اور مسلمان جداگانہ قومیں ہیں، اور 26 مارچ 1940 میرا پیغام قرآن ہے۔ البتہ اس کے ساتھ اقلیتوں کو بھی اطمینان دلاتے رہے قائد اعظم کہ تم ڈرو نہیں، تمہارے ساتھ فراخ دلانہ سلوک ہوگا، تمہاری پوری مذہبی آزادی ہوگی، تمہارے مندر گرائے نہیں جائیں گے، تمہارے مندروں کی حفاظت کی جائے گی۔ یہ جو ایک اقلیتوں کے لیے ایک ایشورنس، اطمینان دلانا، یہ بھی ان میں شامل تھا۔ تو اس کے ضمن میں سب سے پہلے میں آپ کو ایک کوٹیشن دے رہا ہوں 1944 کی۔ Mr. Jinnah assured the non-Muslim minorities that if Pakistan was established, they would be treated with fairness, justice, and even generosity. This was enjoined upon us by Quran, and this was the lesson that history had taught of them, with a few exceptions. ہو سکتا ہے کہ کبھی کچھ لوگوں نے کچھ زیادتی کی ہو بادشاہوں نے، لیکن اسلام کا کیا ہے؟ غیر مسلموں کو پوری آزادی، جو چاہے عقیدہ رکھے، جو چاہے مندر میں جائیں، کہیں اور جائیں، چرچ میں جائیں، سینیگوگ میں جائیں، پرسنل لاء بھی ان کا ہوگا، شادی بیاہ کے قوانین اپنے، وراثت کے قوانین اپنے، سروسز میں، ٹریڈ میں، انڈسٹری میں آئیں، برابر حصہ لیں، یہ سارے حقوق انہیں دیے جائیں گے۔ ہاں
ریاست کا دین اسلام ہوگا. مذہب کے طور پر ہندو، سکھ، عیسائی، یہودی کوئی بھی ہو مذہب کے طور پر، لیکن دین وہ در حقیقت اسلام کا ہوگا، اللہ کا دین ہوگا. اس ضمن میں جو ایک بات 11 ستمبر کو کہی تھی، 11 اگست 1947 کو قائد اعظم نے، اسے جو ہے بہت بڑا ایک ذریعہ بنایا ہے سیکولر لوگوں نے. جسٹس منیر نے سب سے پہلے لیا تھا. اس میں قائد اعظم نے اسی طرح مائنورٹیز کو ایشورنس دیتے ہوئے کہ یو آر فری ٹو گو ٹو یور ٹیمپلس، یو آر فری ٹو گو ٹو یور چرچز، یو آر فری ٹو گو ٹو یور پلیسز آف ورشپ. تم پر کوئی پابندی نہیں ہوگی، کوئی وہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ جو مذہب ہے وہ تو انسان کا انفرادی معاملہ ہے. یہ اس اعتبار سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ لفظ کہ مذہب اسلام کا، مذہب جو ہے انسان کا انفرادی معاملہ ہے، یہ اسلام کے معاملے میں صحیح نہیں ہے، باقی سارے مذاہب کے بارے میں صحیح ہے. اسلام دین ہے، صرف مذہب نہیں ہے. اسلام صرف پوجا پاٹ کا مذہب نہیں ہے، اسلام مکمل نظام حیات ہے. اس پر جب لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ دیکھیں قائد اعظم نے تو کہہ دیا کہ اب یہاں پر سیکولر اسٹیٹ بنے گی، تو اس کے جواب میں کہہ رہے ہیں، یہ حضور کی سیرت النبی کا اجلاس ہو رہا تھا بار ایسوسیشن، ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کراچی میں 1948 25 جنوری. قائد اعظم محمد علی جناح گورنر جنرل آف پاکستان said that he could not understand a section of the people who deliberately wanted to create mischief and propaganda that the Constitution of Pakistan would not be made on the basis of Sharia. یہاں لفظ شریعت آ گیا. نوٹ کیجئے، یہاں کوئی حضرت مولانا محمد علی جناح بول رہے ہیں یا کوئی ایم اے جناح بول رہا ہے جو سیکولر سے انکار کی. اس میں ایک بڑی پیاری بات میں آپ کو بتا دوں. 1946 میں برطانوی پارلیمنٹ کا ایک وفد آیا تھا ہندوستان حالات کو دیکھنے کے لیے. سر رابرٹ رچرڈ جو ہے ان کا صدر تھا، ان کا چیئرمین. ایک شخص اس میں تھا مسٹر سورنسن. اس نے واپس جا کر کتاب لکھی مائی امپریشنز آف انڈیا. اس میں ایک عجیب جملہ لکھا ہے، میں حیران ہوں. محمد علی جناح از اے سورڈ آف اسلام ریسٹنگ ان اے سیکولر اسکیبرڈ. یہ محمد علی جناح جو ہے یہ اسلام کی تلوار ہے. ہاں، نیام کے اندر، جس نیام کے اندر یہ ہے وہ سیکولر ہے. اس کا لباس سیکولر ہے، وہ مولوی تو نہیں ہے، وہ داڑھی نہیں ہے اس کے، وہ عبا نہیں ہے، قبا نہیں ہے. اس کا رہن سہن جو ہے وہ بھی یورپین ہے. تو جو بھی اس کی جو تلوار جس میں رکھی جاتی ہے، شیت، یا یہاں لفظ آیا اسکیبرڈ، کہ محمد علی جناح از اے سورڈ آف اسلام ریسٹنگ ان اے سیکولر اسکیبرڈ. بہرحال قائد اعظم نے جو بھی محنت کی، جد و جہد کی، پاکستان بنا. اور ان کے انتقال کے صرف چند مہینے بعد، 1.5 سال تقریباً سمجھ لیجئے، نہیں 6 مہینے، یہاں کی پاکستان اسمبلی نے، دستور اسمبلی نے قرارداد مقاصد پاس کر دی اور گویا کہ خلافت کی بنیاد قائم کر دی. قرارداد مقاصد کیا ہے؟ حاکمیت اللہ کی. ہم حاکم نہیں ہیں. نو پاپولر ساورنٹی، نو ساورنٹی بلانگز ٹو اللہ. اور ہمارے پاس جو بھی اختیارات ہیں وہ اصل میں انہی حدود میں استعمال ہوں گے جو کتاب قرآن اور سنت نے طے کر دیے ہیں. دس از خلافہ. خلافت کی دستوری بنیاد قرارداد مقاصد میں پاس کر دی قائد اعظم کے نزدیک ترین اور مخلص ترین ساتھی لیاقت علی خان. اس کے بعد یہاں پہ ہمارے ہاں بہت سے سیکولر لوگ بھی تھے، ملحد بھی تھے، لیفٹسٹ بھی تھے. ان کا کس کا اسلام نافذ کرو گے؟ شیعہ کا یا سنی کا؟ دیوبندی کا یا بریلوی کا؟ جماعت اسلامی کا یا اہل حدیث کا؟ کس کا کرو گے؟ اس کے جواب میں یہ چاہتا ہوں یہ باتیں آپ لوگوں کو یاد رہیں، بیان کریں، لوگوں تک پہنچائیں. 1950 میں 31 علماء چوٹی کے، شیعہ چوٹی کی قیادت، مفتی جعفر حسین اور
حافظ کفایت اللہ، کفایت حسین